اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ التحریم ہے اور تحریم کا جو مطلب ہے لفظی لغوی معنی وہ ہے حرام کرنا، ناجائز کرنا یا ممنوع کرنا۔ یہ تحریم کا باب تفعیل سے یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اس صورت کے بھی کچھ اہم نکات ہیں اور اہم باتیں ہیں جو میں سب سے پہلے ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حوالے سے، کاشانہ نبوت کے حوالے سے اور آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی بھی مسئلہ اگر کوئی پیش آتا ہے تو در حقیقت اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں پہ اس صورت میں اور آغاز میں جو آیات کا اسلوب اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ازواج مطہرات کو کچھ ہدایات فرمائی، خاص طور پہ ازواج مطہرات کو۔ اس کے بارے میں بڑی روایات اور کتب احادیث میں امام بخاری نے اور بہت سے لوگوں نے بڑی روایات اس سے متعلق نقل کی ہیں۔ میں ان روایات میں اس لیے نہیں جاتا کہ چونکہ رطب و یابس جو ہے یعنی صحیح غلط سب کچھ جو ان سا ہے وہ مکس اپ ہو جاتا ہے، اور صرف اللہ کی جو کتاب ہے وہی محفوظ ہے ہر طرح کے عیب سے اور ملاوٹ سے اور تحریف سے۔ باقی جو کچھ بھی ہے اگر احادیث ہم اگر کبھی پڑھیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حصہ جو ہے یہ بیان کیا گیا راوی کی طرف سے، اور یہ حصہ راوی کی اپنی طرف سے اضافہ کیا گیا یا کسی اور نے اس میں اضافہ کیا۔ تو احادیث میں بعض اوقات یہ انداز بھی اختیار کیا جاتا ہے، بات یعنی احادیث سے میری مراد یعنی روایات جو سی ہیں، نیریشنز جو نقل کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں ان پر اتنا بھروسہ اور اتنا اعتبار اور اعتماد نہیں کرتا۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہم سورۃ التحریم اپنے درس کی جو آخری صورت ہے، اگر اس کے بعد ہم چاہیں گے تو انشاءاللہ کل ہم سورۃ الاحزاب کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے 9 رکوع ہیں اور 73 غالباً اس کی آیات بنتی ہیں، 73 ہاں جی 73 اس کی آیات ہیں۔ تو 9 رکوع اگر ہوں تو روزانہ ہم 2 بھی کریں تو 4 دن میں ہم اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ رمضان سے کافی پہلے یہ رکوع ہمارے مکمل ہو جائیں گے، سورۃ الاحزاب بھی مکمل ہو جائے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج یہ آخری صورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کسی جگہ پر بھی روایات کا سہارا نہیں لیا، الا ماشاء اللہ کہیں پر کوئی اشارہ میں نے کر دیا ہو۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کا دراصل طریقہ یہی ہے۔ اگر ہم روایات میں اور دوسرے حوالوں میں اگر ہم جاتے ہیں تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے نظر انسان کی ہٹ جاتی ہے۔ پھر وہ اس میں بہت کچھ ایسا ہے کہ جو قابل اعتراض بھی ہوتا ہے، قابل تنقید بھی ہوتا ہے، اور پھر اس سے بہت سے پہلو نکلتے ہیں اور بہت سی باتیں پھر جو ان سی ہیں وہ مسلک اور فرقے کی بنیاد پر ڈسکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ جو در حقیقت قرآن کا اصل مقصد ہوتا ہے وہ اس سے انسان ہٹ جاتا ہے، جو ہدایت کا، تذکیر کا، نصیحت کا، اور وہ دین اور مذہب جو ہے وہ صرف فضائل کا نام بن کر رہ جاتا ہے۔ فلاں کی اتنی فضیلت، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت مومنین ہیں، جماعت مسلمین ہیں، صحابہ ہیں، ازواج مطہرات ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، سب کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس پہ تو کسی مومن کا کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، سب متفق ہیں اس بات پر۔
لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دین کو، مذہب کو فضیلت کا مذہب بنا کے رکھ دیا. یعنی جب کوئی دن آیا حضرت عائشہ کا تو ان کی فضیلت، حضرت علی کا دن آیا تو ان کی فضیلت، حضرت عمر کا دن آیا تو ان کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی. لیکن وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریخ کا پہلو یہ جو ہمارے سامنے رکھا کہ بھائی اگر جو لوگ صالحین میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دیا، دنیا میں غلبہ دیا، مقام اور مرتبہ دیا، اور جو لوگ نہ ماننے والے تھے، انکار کرنے والے تھے، سرکش تھے، ان کا نام و نشان زمین سے مٹا دیا گیا. یہ جو ایک عبرت کا پہلو ہمارے لیے ہوتا ہے یہ ہمیشہ اگنور ہو جاتا ہے. اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے کہا انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں اور میری طرف وحی کی جاتی ہے. اب معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے بشر پر تو بحث شروع کر دی. کسی نے کہا کہ نور، کسی نے کہا بشر. لفظ بشر پہ جو ہے ہر کوئی بیٹھ گیا بحث کرنے. لیکن آپ دیکھیے کہ کیوں بیٹھ گیا، اس لیے کہ اس بحث سے اس کے اپنے مسلک اور فرقے کی نمائندگی ہوتی تھی، اور اس کا جو تغلب کہہ لیجئے، تفوق کہہ لیجئے، یعنی اس کی سپریورٹی جو ان سی ہے وہ ظاہر ہوتی تھی. تو وہ اس لفظ پر ہی بیٹھ گیا، حالانکہ قرآن کا ہرگز یہ منشا نہیں کہ وہ اس پہ بحث کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں. قرآن جو بتاتا ہے وہ یہ ہے یوحا الیہ، کہ میں ہوں تو تمہارے جیسا انسان لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے. اب وحی کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بشر کو، ایک انسان کو، اربوں کھربوں انسانوں میں سے ایک انسان کو منتخب کرے اور پھر اس سے کلام کرے اور اس پر اپنے احکامات کو نازل کرے، وحی کرے. اس بات پہ کسی کے نظر نہیں گئی کہ اصل نقطہ تو یہ ہے جس کی طرف قرآن آپ کو لانا چاہتا ہے. لیکن ہم اس بحث میں بیٹھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں کہ آپ نور ہیں. اور آپ دیکھیے نیٹ پہ آپ چلے جائیں، یوٹیوب پہ آپ کو اتنے بڑے مناظرے اس پر ملیں گے، گھنٹوں کے مناظرے اس نور اور بشر کے مسئلے پر. یعنی جو جس طرف قرآن متوجہ کرنا چاہتا ہے، لانا چاہتا ہے ہمیں، ہم اس طرف نہ آئیں اور اپنے فرقے اور اپنے مسلک اور نظریے کی بنیاد پر ہم ایک نئی بحث چھیڑ کر ہم بیٹھ جائیں، تو یہ قرآن کا منشا اور قرآن کا مقصد ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے میں ان پہلوؤں سے بچتے ہوئے صرف قرآن کو اس لیے آپ کے سامنے میں نے رکھا، اور ہمیشہ یہی میرا اسلوب اور یہی طریقہ ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا، کہ اس سے آپ کا اخلاق، آپ کا کردار سنورتا ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے، آپ دیکھیے کہ باوجود ہے کہ بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، بڑے بڑے مناظر ہوتے ہیں، لیکن ان کی جب آپ گفتگو سنیں گے تو آپ کہیں گے کیا یہ اسلام نے ان کی تربیت کی ہے، یا یہ قرآن سے انہوں نے سیکھا ہے، یا یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اپنی تربیت کی ہے. یعنی آپ خود ان کے اخلاق، ان کی گفتگو سے آپ خود پریشان ہو جائیں گے اور آپ کو کراہت ہوگی، ناپسندیدگی آپ کے اندر پیدا ہوگی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، بات تو دین کی کر رہے ہیں اور انداز ان کا اتنا بھیانک انداز ہے، خوفناک اور اتنا بدتمیزانہ انداز. تو یہ جو چیز ہوتی ہے اصل یہ وہی بات ہے کہ فرقہ بن جاتا ہے اور ساری زندگی فرقے کی پھر اس کے لیے جنگ ہوتی ہے، اس کا دفاع ہوتا ہے اور اس کو دوسرے فرقوں پر برتری ثابت کرنے کی کوشش ہوتی ہے. اور اس میں پھر سب سے بڑا جو کردار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ روایات کو لیا جاتا ہے، پھر اس پر ساری بحث ہوتی ہے، نعوذ باللہ کسی کی گستاخی کی جاتی ہے، کسی کے مقام کو بیان کیا جاتا ہے. تو قرآن مجید ان سب چیزوں سے، ان اختلافات سے اور رتب و یابس سے قرآن پاک ہے، منزہ ہے. تو اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں قرآن پاک کو سامنے رکھوں اور اس کی روشنی میں بات کروں، اور جو ثقہ احادیث ہیں جو واقعی ہمارے کردار اور اخلاق کو اور ہمارے عقائد کو سنوارتی ہیں، بیان کرتی، ان کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میرا یہ انداز جو سا ہے یہ بڑا ان پاپولر قسم کا ہے، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، اس لیے کہ سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے یہ چیز بڑی توجہ کا باعث بنتی ہے، دلچسپی کا، کہ اگر ساتھ کوئی قصہ، کوئی روایت، کوئی بات جوڑ دی جائے. آیت جو سی ہے وہ تو آپ 1 منٹ میں پڑھ لیں گے، لیکن وہ جو قصہ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، آدھے گھنٹے کا، وہ بڑی دلچسپی کا باعث لوگوں کے لیے بنتا ہے. تو اگرچہ ہمارا جو انداز ہے یہ
اس لیول اور اس طرح کا نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش ہم ضرور کر رہے ہیں، دعویٰ نہیں ہے، کوشش ہم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس سورۃ التحریم کے حوالے سے بھی بہت کچھ بیان کیا گیا ہے، لوگوں نے اپنا غصہ بھی نکالا ہے، لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک کبھی کسی شخصیت کے بارے میں، کبھی کسی شخصیت کے بارے میں جو روایات میں آیا اس کو اپنے لیے بنیاد بنا لیا، اپنے فرقے کی بنیاد بنا لیا، اور اس باتوں کو آگے پھیلایا، لوگوں تک پہنچایا، تقریروں میں کی باتیں۔ لیکن قرآن مجید کیا بیان کرتا ہے ہمیں وہ سمجھنا چاہیے، اور اپنے عقیدے کو اور اپنے عمل اور اپنے کردار کو ہمیں بہتر بنانا چاہیے۔ قرآن پاک نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو پہلے گزر گئے وہ اپنے عمل کا جواب دیں گے، اور تم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تم نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ اس صورت کا جو مزاج ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد ایمان والوں کو ڈائریکٹ جو سا ہے پھر خطاب کیا ہے، اور ان کو خطاب کیا، پھر منافقین کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت لوط کی جو ازواج ہیں ان کا ذکر کیا، اور پھر حضرت مریم کا ذکر کیا، اور پھر حضرت آسیہ۔ روایات میں آسیہ نام آتا ہے فرعون کی بیوی کا، قرآن مجید میں اگرچہ یہ نام موجود نہیں ہے، لیکن آسیہ کا ہمیں یہ نام جو سا ہے یہ ملتا ہے۔ ہم یعنی بالفرض آپ کہہ لیجئے کہ آسیہ کے نام سے ہی، جیسے زلیخہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو خاتون کا ذکر آتا ہے تو روایات میں زلیخہ نام اس کا آ جاتا ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن صاحب کے ساتھ سفر کیا تھا ان کا نام خضر آ جاتا ہے۔ بالفرض آپ یعنی یہ نام ذہن میں رکھ لیجیے تاکہ بات جو سی ہے جب ہم کریں تو کوئی نام دے کر ہم بات کو آگے بڑھا سکیں۔ تو میں اس صورت میں جو چند باتیں ہیں اہم وہ میں بیان کر دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں تنبیہ فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پیغمبر کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، وہ ذوق وہ مزاج امت کے لیے فرض نہیں ہوتا، نہ وہ حرام ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی چیز کو اپنے ذوق کی بنیاد پر پیغمبر پسند نہیں کرتا تو وہ امت کے لیے حرام نہیں ہوتا، اور اسی طرح اگر کسی چیز کو اپنے ذوق کی بنیاد پر نبی پسند کر لیتا ہے تو وہ امت پر فرض نہیں ہو جاتی وہ چیز۔ یعنی وہ چیز اگر مباح ہے تو وہ مباح رہتی ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی پیغمبر نے ایسا کیا تو ان کی محبت میں اگر وہ آپ عمل کرتے ہیں تو وہ آپ کی محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، یہودیوں نے اپنے لیے اونٹ کے گوشت کو حرام کر لیا، حالانکہ وہ ان کا ذوق تھا۔ بہت سے لوگ آج بھی ہیں، ہم خود اونٹ کا گوشت کھانا ہمیں اتنا یعنی لذت نہیں آتی، اس میں ہمارا اتنا ذوق نہیں ہوتا۔ اس سے جو مٹن ہے یا چھوٹے جانور کا گوشت ہوتا ہے وہ ہم لوگ زیادہ پسند کر لیتے ہیں۔ تو یہ اپنا ایک ذوق ہوتا ہے ہر انسان کا، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بالکل گوشت ہی نہیں کھاتے ہیں، ویجیٹیرینز ہوتے ہیں، تو یہ بھی اپنا ایک ذوق ہے لوگوں کا۔ تو اس لیے کسی کا جو ذوق ہوتا ہے اس کو حلت اور حرمت کی وجہ وہ نہیں بن سکتا۔ ایک تو ہمیں یہ تنبیہ یعنی مل جاتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کس چیز کو حلال کہا اور کس چیز کو حرام کیا۔ اور پھر اس میں یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات سے راز کی باتیں بھی کرتے تھے۔ یعنی اگر انسان گھر میں اپنی بیوی کو اپنا ہمراز بناتا ہے تو یہ بنانا جو سا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز اور جو طریقہ ہے وہ یہی تھا کہ آپ بہت سی باتوں میں جو پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی باتوں کو کبھی گھر میں یعنی اس طرح نہیں لاتے تھے کہ ناراضگی کی وجہ بنے یا اختلاف کی وجہ بنے، یا آپ باہر کی بات سے ناراض ہو کر گھر میں آئیں اور پھر آپ غصے کا اظہار کریں، یہ آپ کا طریقہ نہیں تھا۔ آپ جب گھر میں آپ موجود ہوتے تو بہت سے معاملات میں آپ اپنی ازواج مطہرات سے آپ مشورہ ضرور لیتے تھے معاملات میں، اور کوئی راز کی بات کوئی ہوتی تو وہ ضرور آپ ان کو بیان کرتے تھے۔ اچھا، پھر جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کوئی قسم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھئی لغو قسمیں جون سی ہیں ان کا تو اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا،
لیکن جو تم ارادے کے ساتھ قسم اٹھاتے ہو جس پہ تمہارا دل بھی پکا ہوتا ہے تو اس پر تم نے کفارہ دینا ہے۔ اور وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 ہے، اس کا مطالعہ اس حوالے سے کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کا بیان کیا ہے، اور توبۃ النصوح اللہ پاک نے کہا، توبۃ النصوح۔ توبۃ النصوح سے مراد یعنی پکی سچی توبہ، ایسی توبہ جو خالص توبہ ہو، یعنی اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ ہو کہ وہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، گناہ سے بچے گا۔ اور یہاں پر جو آیت کا اسلوب ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ اگر انسان پکی اور سچی توبہ کر لے تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ، تو وہ میں اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے میں ان کو مٹا دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ یعنی جب انسان توبہ کرتا ہے تو پھر بڑے گناہوں سے اگر انسان بچتا رہے، باقی جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے ان گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جنت میں انسان کا داخلہ، مسلمان کا، مومن کا، یہ ممکن ہو جائے گا۔ تو جو اسلوب اور جو انداز ہے یہاں پر توبہ کا جہاں پہ ذکر ہوا، وہاں سے ہی بات سمجھ آتی ہے۔ ایک صحابی نے توبہ کو کہا ہے کہ توبہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ندامت ہے، التوبۃ ندامت، کہ توبہ جو ان سے یہ یا ندمت ان کے الفاظ آتے ہیں کہ توبہ جو ان سے یہ ندامت کا نام ہے، پشیمانی کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کہ کوئی غلط کام کیا، پھر کہا توبہ میری توبہ توبہ جیسے ہم بولتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ توبۃ الکاذبین، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ مطلب یہ تھا کہ سچی توبہ یہ ہوتی ہے کہ ارادہ پکا انسان کرے، پشیمانی کا، ندامت کا اظہار کرے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو توبہ ہے نا، سچی توبہ، یہ آخرت کی روشنی بن جاتا ہے، انسان کے لیے بن جاتی ہے، اور یہی جھوٹی توبہ ہو تو یہ آخرت کے میں انسان کے لیے اندھیرا، تاریکی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے سچی توبہ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی کام سے باز آتے ہیں، اپنے جسمانی نقصان کی وجہ سے باز آتے ہیں، تو یہ توبہ نہیں ہوتی۔ یعنی آپ نے دیکھا مثال کے طور پر کسی کو بلڈ پریشر ہے، اس نے کہا کہ جی میں نے نمک نہیں استعمال کرنا، اور وہ توبہ کر لیتا ہے یا باز آ جاتا ہے جی نمک نہیں میں نے استعمال کرنا، تو وہ اس نے اپنی صحت کے نقصان کی وجہ سے اس سے وہ باز آیا۔ اسی طرح شوگر ہے کسی کو، تو وہ کہتے ہیں جی میں چینی نہیں کھاؤں گا، ایک دفعہ دھکا کھایا اس نے، اس کو اندازہ ہوا کہ یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے میرے وجود کے لیے، اس نے شوگر کو چھوڑ دیا، یا اس نے عہد کیا، وعدہ کہ جی میں نے یہ آئندہ نہیں استعمال کرنی۔ اب یہ جو ہے یہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ وہ ہوتی جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس شعور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا، اللہ نے اس کو حلال کیا، اس نیت اور ارادے کے ساتھ آپ توبہ کرتے ہیں کہ جو اللہ نے حرام کیا میں آئندہ اس کے پاس بھی نہیں پھٹکوں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ توبہ کہلاتی ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ آپ اپنی صحت کے حوالے سے اور بہت سے معاملات میں آپ اپنے اوپر کسی چیز کو روک لیتے ہیں تو وہ توبہ میں نہیں آئے۔ اور میں یہ بات بھی سورۃ النساء میں بیان کر چکا، بلکہ قرآن مجید نے خود اس بات کو واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ وہ کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ جہالت سے مراد میں نے بتایا کہ جذبات سے مغلوب ہو کر، اپنی نفسانی خواہش سے مغلوب ہو کر، پتہ نہیں چلا منہ سے غلط بات نکل گئی، اتنا شدید غصہ غالب آیا کہ منہ سے غلط بات نکل گئی، یا ہاتھ اٹھ گیا کسی پر، لڑائی ہو گئی، یعنی پتہ ہی نہیں چلا کہ اگلے نے اتنا مشتعل کیا، پرووک کیا کہ سمجھ نہیں آئی۔ تو ایسا کوئی اندھیرا چھایا دماغ پر کہ منہ سے غلط بات نکل گئی، تو جب ہوش آئی تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں پلٹا، رویا، اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی۔ تو یہاں پر بھی توبہ کا لفظ موجود ہے، ثم یتوبون من قریب، قریب کا لفظ بھی موجود ہے۔ تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ توبہ کے درجات ہوتے ہیں۔ انسان کو فقط یہ نہیں کہ زبان سے توبہ توبہ کے الفاظ، جیسے حضرت علی کی بات میں نے بیان کی ہے کہ بندہ یہی بولتا رہے کہ یہ توبہ توبہ، یہ ہم لوگوں کی بات ایک عادت بھی ہے بعض لوگوں کی، تو لیکن یہ توبۃ الکاذبین ہے، جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ سچی توبہ وہ ہے کہ ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان آئے اور اللہ سے معافی مانگے۔ اس صورت میں یہ بھی بیان کر دیا کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ لوگ خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اپنے گھر کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ مرد حضرات جو ان سے وہ مسجدوں میں جائیں گے، وہاں سے تعلیم بھی حاصل کریں گے، یا کسی اجتماع میں چلے جاتے ہیں،
اور کسی تربیتی درس میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے سنتے ہیں اخلاق کے بارے میں، کردار کے بارے میں، سننے کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر، انسان کی ذات پر۔ اور جیسے اب ہم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، کتنا کچھ ہے جو اگرچہ میں ہر وقت قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، پڑھنے پڑھانے کا ہی یہ میرا کام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی قرآن مجید کو اٹھاتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو نئی سے نئی باتیں تربیت اور اخلاق کے حوالے سے انسان کے سامنے آتی ہیں۔ انسان کا ذہن روشن ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے اس سے۔ یعنی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو یہ فرمایا تھا کہ قرآن کے جو عجائبات ہیں یہ قیامت تک جاری رہیں گے، ان عجائبات میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یہ حقیقت ہے، قرآن کے عجائب میں کمی نہیں ہے۔ جب بھی آپ قرآن مجید کو اٹھائیں، قرآن مجید کو پڑھیں، تو وہ نئی سے نئی بات، ایسے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ میں قرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں، میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں۔ یہ قرآن کا اعجاز بھی ہے، جسے قرآن مجید نے بیان بھی کیا کہ مختلف مقامات پر آپ دیکھیں کہ اسی چیز کو قرآن بیان بھی کرتا ہے اور اخلاق اس سے سنورتا ہے۔ فرمایا خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ گھر والوں کو بچانے سے مراد یہ ہے کہ جو خود دین سیکھتے ہو، سمجھتے ہو، تو پھر اپنے بیوی بچوں تک بھی اس بات کو پہنچاؤ، یا ان کو بھی ان ایکٹیویٹیز میں، سرگرمیوں میں، سننے سنانے میں اپنے ساتھ شامل رکھو۔ رسول اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، یعنی مسلمان مردوں سے فرمایا کہ اللہ کی باندیوں کو اللہ کے گھر میں جانے سے مت روکو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے گھر جانے سے مت روکو۔ اب اللہ کا گھر جو ہے یعنی مسجد، وہ اس لیے حضور نے فرمایا کہ مسجد ہی مرکز اس وقت تھا اور اب بھی مرکز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ الگ بات کہ کبھی وہ مرکز صحیح استعمال ہو جاتا ہے، کبھی وہ اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے۔ آج جیسے فرقوں کی بنیاد پر اس کو مس یوز کیا جاتا ہے، ہر فرقے کی اپنی ایک مسجد ہے اور وہ خاص اپنے نظریات کو وہاں پر بیٹھ کر پھیلاتا ہے، لیکن اخلاقیات کی جو تعلیمات ہیں وہ تو مشترکہ ہی ہیں، سب اسی چیز کو بیان کرتے ہیں۔ ایمانداری ہونی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، بڑوں کا احترام ہونا چاہیے، چھوٹوں سے شفقت محبت سے پیش آنا چاہیے، یہ سب کچھ تو وہی تعلیمات ہیں جو اسلام کی مشترکہ ہیں سب مسالک میں اور فرقوں میں، ان کا بیان بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم فرمائی کہ خود کو، یعنی قرآن نے بھی یہی فرمایا کہ اے ایمان والو، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جو کفیل ہوتا ہے، یا جس کو قرآن حدیث میں راعی کہا گیا، کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص جو ان سے وہ راعی ہے، نگران ہے، نگہبان ہے، اور اس سے اس کے رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ جیسے ہم راعیہ کا لفظ بولتے ہیں نا، بادشاہ اور راعیہ، یہ وہ لفظ ہے۔ تو ہر کسی کی رعیت ہے، یعنی اگر خامند ہے تو اس کے رعیت میں، باپ ہے تو اس کے رعیت میں اس کے بچے اور اس کی بیوی آتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آفس میں ہے تو وہ حکمران ہے، وہاں پر بڑا ہے، امیر ہے، اب اس کی کمپنی میں جتنے لوگ ہیں وہ اس کے رعیت میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح بادشاہ ہے، حکمران ہے، وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر ہے، تو اس کے رعیت میں پاکستان عوام جو لوگ ہیں وہ سب آتے ہیں۔ اسی طرح کوئی منسٹر ہے، کوئی ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، یا کوئی عالم دین ہے، تو اس کی ایک رعیت بن جاتی ہے، یعنی اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے ان تک اللہ کے دین کو پہنچایا نہیں پہنچایا، ان کی تعلیم اور تربیت کی یا نہیں کی۔ یہ قرآن نے اس بات کو بیان کر دیا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ جہنم جو ہے، اس کا الناس اور حجارہ، لوگ اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ اب لوگ تو لوگ ہو گئے انسان، اور حجارہ سے مراد پتھر، یعنی پتھر اس لیے کہا گیا کہ چونکہ وہ لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، اللہ پاک نے ایک اس انداز میں، تنبیہ کے انداز میں بیان کیا کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو نا ان پتھروں کی، دیکھنا یہ بھی کل جہنم میں تمہارے ساتھ ادھر ہی ہوں گے۔ یعنی ان کی کیا وقت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے کہ تم ان کو رب بنا لیتے ہو، خدا بنا لیتے ہو، اپنا معبود بنا لیتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو۔ ایک تو یہ ترجمہ مفسرین نے کیا اور بیان کیا، ایک اور مطلب بھی بیان کیا۔ الناس سے مراد یہ لیا کہ وہ لوگ کہ جو معاشرے کی لیڈنگ کلاس ہوتی ہے، ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، سیاست میں ہیں، وہ مذہب میں ہیں، وہ جس حوالے سے بھی ہیں، تو ان کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ الناس سے مراد وہ ہیں۔ حجارہ سے مراد پتھر، یعنی پتھر یہی لوگ جو خاموشی سے پیچھے چلنے والے ہیں، مذہبی لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کبھی سیاسی لوگوں کے پیچھے چل پڑا، کبھی اداکاروں کے پیچھے چل پڑا، جو بھی میڈیا پہ آیا، جس کو شہرت ہوئی، جس کو پاپولیرٹی ملی، اس کے پیچھے چل پڑا، بغیر سوچے سمجھے اس کے عقیدت مند بن گئے،
اور پھر جب 2 4 5 سال گزر گئے اس کے بعد عقل آئی کہ یار یہ تو بندہ اس طرح کا تھا نہیں جو ہم سمجھتے رہے. تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو ہم استعمال کریں. غیر مشروط اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، بس اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں ہے غیر مشروط. جس کی بھی اطاعت ہے وہ مشروط ہے. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت ہے تو سر آنکھوں پہ، اگر نہیں ہے تو ایک لمحہ بھی نہیں لگانا چاہیے اس شخص کو کی اطاعت کو اور اس کی عقیدت کو چھوڑنے میں. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے اس کی بات ٹکراتی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچنا چاہیے. تو یہ الناس اور حجارہ سے مراد یہی لیا گیا کہ الناس یعنی لیڈنگ کلاس ہو گئی، اور حجارہ سے مراد پتھر یعنی جو لوگ پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں وہ پتھر کی مانند ہوتے ہیں. تو قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، جو پیچھے چلنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں ہوگی، بلکہ جو لیڈ کرنے والے لوگ ہوں گے وہی ان سے بیزاری کا اور برات کا اعلان کریں گے کہ ان کو تو ہم جانتے نہیں، یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم آپ کی دنیا میں یہ عقیدت مند تھے، ہم آپ کے پیچھے چلتے تھے فلاں کر. وہ سب کے سب ایسے انجان سے ہو جائیں گے. سورۃ النحل کو آپ پڑھ کر دیکھیے، اس میں اس بات کو بیان کیا گیا. اور بڑے مقامات ہیں قرآن پاک میں. سورۃ البقرہ میں اس چیز کو بیان کیا گیا، استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. سارے اسباب اور تعلق کٹ جائیں گے. اب یہ جو بات بیان کی ہے یہ قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ اپنی عقل، اپنے شعور، اپنے دماغ کو استعمال کرو، اور کوئی شخص بھی کچھ کہے اس کو پرکھو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر. قابل قبول ہے تو سر آنکھوں پر، نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے اس کو. اور آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں آپ نے چھوڑا. اچھا، پھر جو یہ وہ باتیں جو مجھے سمجھ آتی ہیں جب میں سورت کا مطالعہ کرتا ہوں، ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا فرعون کی بیوی کا، یہ ہمیں بتا دیا کہ دیکھیں انسان جون سا ہے، برے ماحول میں بھی اگر پیدا ہوتا ہے یا برے ماحول میں اس کی پرورش ہوتی ہے تو اگر وہ اچھا بننا چاہے تو وہ اچھا بن سکتا ہے. بڑے ہم نے دیکھے غربت کے ماحول میں رہنے والے لوگوں کو بڑے بڑے مقام تک پہنچے وہ لوگ، متوسط تھے اعلیٰ مقام تک وہ لوگ پہنچے، تعلیم حاصل کی. آپ سائنس کے شعبے میں دیکھ لیں جنہوں نے بڑا نام بنایا، پاکستان کے لوگوں کو دیکھ لیجئے، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ جا کر دیکھ لیجئے وہ لوگ کیسے تھے. سادہ لوگ تھے، گاؤں کے لوگ تھے، لیکن تعلیم حاصل کی کہاں سے کہاں پہنچے. تو انسان کی محنت اور اس کی کوشش جو انسی اگر وہ جاری رہے تو انسان ایک مقام کو پا لیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس کی سب سے بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی دی ہے، فرعون کی بیوی کی، کہ وہ شرک کے ماحول میں تھی، کفر کے ماحول میں تھی، ظلم کے ماحول میں تھی، لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کی دولت بھی ان کو عطا کی اور وہ جنت کی بھی حقدار ٹھہری. اور ہمارے ماحول سے تو ہمارا ماحول تو بہت ہی اچھا ہے، وہ کیسا برا ماحول ہوگا فرعون کا اور اس کا محل اور اس کے اندر کا ماحول. وہ ایسا جابر ظالم بادشاہ جو کہے جی میں بھی اللہ ہوں، خدا ہوں، نعوذ باللہ، معبود ہوں. تو وہاں پر حضرت آسیہ اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو بچا کر لے جاتی. تو اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کے اپنے بھی اختیار میں بہت کچھ ہوتا ہے. زمانے کا شکوہ ہر وقت، وہ کہا نا کسی شاعر نے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے کہ اپنے حصے کی ہم شمع جلاتے جاتے. تو اپنے حصے کی جو شمع ہم جلا سکتے ہیں وہ تو ہم کام کریں نا. ہم ہر وقت ظلمت شب کا ہی شکوہ کرتے رہیں کہ جی ماحول اچھا نہیں ملا، جی حالات اچھے نہیں تھے، جی مشکلات بڑی ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے. ان باتوں کے بجائے ہم اپنی محنت اور اپنی کوشش، وہ جو کہتے ہیں کہ اپنی سی کر چلے، وہ اپنی سی تو ہم کریں نا. تو وقت دوسری باتوں میں شکوہ و شکایت میں گزارنے کے بجائے اس کو عمل میں گزارنا چاہیے. اور ایک اور بات جو سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم کا جو یعنی 2-3 عورتوں کا، 4 عورتوں کا ذکر کیا، اچھی کا بھی ذکر کیا اور بری کا بھی ذکر کیا، اور یہ بتا دیا کہ جو کرسچینٹی کا نظریہ کہ عورت برائی کی جڑ ہے، یعنی حضرت حوا نے نعوذ باللہ آدم کو بہلایا، پھسلایا یا بھٹکایا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی فساد کی جو جڑ ہے اصل میں وہ عورت ہے. اب قرآن نے دونوں کریکٹر سامنے رکھ دیے کہ کسی کو بنیادی طور پر کبھی بھی بلیم نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ کسی کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے شر نہیں رکھا، چاہے وہ مرد یا عورت. اللہ نے دونوں کریکٹر سامنے رکھ دیے کہ وہ دیکھیے کہ نوح اور لوط کے ساتھ رہنے والی عورتیں جو ان سی تھیں
وہ خائنہ نکلی، یعنی خیانت کرنے والی نکلی، اور دشمنوں کو جا کر اپنے گھر کی باتیں بتاتی تھیں۔ اور دوسری طرف دیکھیے کہ وہ حضرت مریم جو جس ماحول میں رہیں، یہودیوں کے ماحول میں، وہ بھی ماحول اتنا اچھا نہیں تھا، وہاں پر کس طرح اپنی عصمت کی حفاظت بھی کی انہوں نے۔ اور پھر حضرت آسیہ کا کریکٹر دیکھ لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں مثالیں ہمارے سامنے رکھ دی اور یہ بتا دیا، جس طرح قرآن میں ہم نے پڑھا پہلے، کہ جس نے بھی اچھا عمل کیا، وہ عورت ہے یا مرد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا۔ ایسی اور بہت سی باتیں ہیں کہ ان پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہم چونکہ اب ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، اور جو باتیں مزید وضاحت کی ضرورت ہوگی میں وہ وہاں پہ وضاحت کر دوں گا۔ لیکن آخری بات یہاں پر دیکھیے کہ امرأہ کا لفظ استعمال کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اچھا، بیوی کے حوالے سے اللہ نے مختلف الفاظ کو استعمال کیا ہے، یعنی صاحبہ، زوجہ، امرأہ، یہ کئی الفاظ استعمال ہوئے۔ اور کمال یہ ہے کہ اس الفاظ کو اگر آپ سمجھیں تو اس میں بڑی فصاحت اور بلاغت ہے۔ امرأہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس میں ذہنی تعلق نہ ہو، لیکن میاں بیوی کا تعلق ہو، ذہنی ہم آہنگی نہ ہو۔ وہاں پر قرآن نے امرأہ کا، یعنی فرعون کی امرأہ، نوح اور لوط کی بھی امرأہ، کہ وہاں پر اگرچہ میاں بیوی تو تھے لیکن ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی۔ اور زوجہ جو لفظ ہوتا ہے وہاں پر ذہنی اور جسمانی دونوں تعلق ہوتے ہیں، یعنی ہم آہنگی ہوتی ہے اور میاں بیوی کا تعلق بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے زوجہ کا لفظ، یا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، ازواج کا لفظ وہاں پر استعمال کیا۔ اور امرأہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ذہنی ہم آہنگی جہاں نہیں ہوتی وہاں پر امرأہ، اور جہاں پر ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے وہاں پر زوجہ کا لفظ استعمال ہوا۔ اور صاحبہ، یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی و صاحبتہ و بنیہ، اب صاحبتی کا لفظ استعمال کیا کہ یہ قیامت کا دن ہے کہ جہاں پہ اپنی جو صاحبہ ہے، بیوی ہے، وہ بھی، یعنی انسان اس سے بھی بھاگے گا، بچوں سے بھاگے گا، وہ انسان سے بھاگیں گے۔ تو یہاں پر صاحبہ کا لفظ، نہ ذہنی مانگی اور نہ میاں بیوی کا تعلق، یعنی قرآن نے جو لفظ استعمال کیا اس میں بڑی گہرائی اور بڑی وسعت ہے، بڑی فصاحت و بلاغت ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان الفاظ کو استعمال کر کے در حقیقت اسی حقیقت کی طرف اور اسی مفہوم کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ترجمے کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواج، اے نبی کیوں آپ حرام کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا، تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی روایات میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیوی نے کہا، کہ دو بیویوں نے، جو ذکر یہاں پر آتا ہے کہ آپ سے مغافیر کی بو آتی ہے، یعنی مغافیر ایک خاص قسم کا پھول ہے کہ اس کی شہد جب شہد کی مکھی چوستے اس کو، تو اس شہد میں سے جو شہد بنتی ہے اس میں تھوڑی سی بو ہوتی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں تھے۔ آپ بڑے نفیس مزاج تھے، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا ہر وقت، حالانکہ وہاں پر اسرت بھی تھی، اس ماحول میں تنگی بھی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے آپ کو، یعنی غسل اور اپنے کپڑوں کا خیال، ہر چیز، یہ احادیث میں جو سیرت کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ اس حوالے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ اس پر آپ نے کہا کہ بھی میں مغافیر، یعنی جو شہد ہے، میں یہ کبھی استعمال اب نہیں کروں گا۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا آپ کے لیے آپ کی قسموں کا کفارہ۔ وہ کفارہ میں نے بتایا کہ 89 آیت میں سورۃ المائدہ میں اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز ہے تم لوگوں کا، مسلمانوں کا۔ اور یہاں پر بھی کم کا صیغہ استعمال کیا، یعنی کم کی ضمیر استعمال کی ہے، اور کم جو ہے یہ مخاطب جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہ علیم، علم والا، حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا،
اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات کہی، فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعد، تو پھر اس بیوی نے، زوجہ نے وہ بات بتا دی، وأظهر اللہ، تو اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات پر آگاہ کر دیا کہ بھئی وہ بیوی نے جو آپ نے بات ان کو بتائی تھی وہ انہوں نے آگے بتا دی ہے۔ عرف بعده وأعرض عن بعد، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حصہ یعنی وہ ظاہر کیا اور کچھ حصے سے آپ نے اعراض برتا، یعنی ان کو یہ محسوس کروایا کہ بھی آپ کو جو میں نے بات بتائی تھی راز کی وہ آپ نے آگے بات کر دی۔ تو فلما نبأها بی، جب آپ نے اس کے بارے میں انہیں کہا تو قالت، انہوں نے کہا من انبأک ھذا، آپ کو کس نے یہ بات بتائی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے یعنی علیم و خبیر نے مجھے وہ بات بتائی ہے کہ بھئی آپ نے وہ بات آگے کر دی ہے۔ اب اس بارے میں بھی جستجو میں لگ گئے کہ جی وہ بات کیا تھی۔ قرآن جب خود پردے کی بات کر رہا ہے کہ وہ ایک راز کی بات تھی، تو پھر ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس تحقیق میں لگ جائیں اور روایات میں لگ جائیں کہ جی وہ کیا بات تھی جو رسول اللہ نے بتائی تھی راز کی بات اور پھر انہوں نے آگے بتا دی تھی۔ ہمیں تعلیم یہی ہے کہ اگر کوئی ہمیں راز کی بات بتائے تو ہم آگے نہ کسی کو کہیں اور اس سے اجتناب کریں۔ اب یہ عادت مردوں میں بھی ہوتی ہے، یہ عادت عورتوں میں بھی ہوتی ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ عورتوں کو زیادہ کیوں اس پر متعون کیا جاتا ہے، کیوں عورتوں پر زیادہ کیوں اس حوالے سے تنقید کی جاتی ہے۔ تو حالانکہ یہ انسان جو سا ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تو بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنے تزکیہ میں اور تقویٰ میں اپنے آپ کو بہت آگے لے کر جاتے ہیں اور بغیر تفریق کے۔ حضرت عائشہ ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، اور اسی طرح تابعین میں آ جائیں حضرت فاطمہ بنت سیرین ہیں، رابعہ بصری کا ذکر کتابوں میں بہت آتا ہے۔ ایسی بہت سی خواتین ہیں جن کا مقابلہ یعنی کئی مرد مل کر بھی نہیں کر سکتے تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، زہد میں۔ تو یہ ہمارے مشرق میں کچھ اس طرح کا مزاج ہے کہ ہم عورتوں پہ بہت زیادہ لطیفے بنانا اور بہت زیادہ مذاق، ہنسی اور اس طرح کی باتیں، ہمارے ہاں کچھ زیادہ اس کا رواج ہے۔ تو سوشل میڈیا بھی دیکھ لیجئے اور اس کے علاوہ جو بھی لطائف آئیں گے، جو بھی باتیں آئیں گی، وہ عورتوں پہ خاص طور پر اس کو بنایا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے، یہ انداز، یہ گویا کہ ویسے ہی ہے کہ جیسے لوفر لوگ ہوتے ہیں، اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی قسم کا پردہ اور خیال، جبکہ اپنی بھی بہنیں، بیٹیاں اور اپنی بیوی، اپنی ماں گھر میں سب ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جو ان سے ہوتے ہیں وہ بے شرم اور بے حیا قسم کے ہوتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ رازداری جو ان سی ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف عورتیں ہی اس کو انکشاف اس کا کر دیتی ہیں یا اس کو چھپاتی نہیں ہیں، کئی مرد بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، وہ بھی ان باتوں کا خیال نہیں کرتے، ادھر سے باتیں ادھر سے ادھر پہنچاتے رہتے ہیں۔ بلکہ ہم نے تو ایسی کئی مثالیں دیکھی اور ہم ان کو مذاق بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ ایسے لگتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی راز کی بات ہو تو آپ کے پیٹ میں اس وقت تک درد رہتی ہے جب تک وہ راز آپ کسی اور کو بتا نہ دیں، شفٹ نہ کر دیں، بات کو ٹرانسفر نہ کر دیں۔ قد فرض اللہ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْدِ، یہ آیت ہم نے پڑھ لی، ان تتوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا، اگر تم دونوں اللہ کی طرف جھک جاؤ تو فقط صغت قلوبکما، آلریڈی پہلے ہی تمہارے دل تو جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف مائل ہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کے خلاف اگر تم ایکا کر لو تو یہ جان لو فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ جبریل وصالح المؤمنین، تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے، مددگار ہے، جبریل ہے، اور مؤمنین جو صالح ہیں وہ ہیں، فالملائکہ، اور ملائکہ ہیں، بعد ذالک ظہیر، اور سب فرشتے جو ان سے وہ بھی آپ کے مددگار ہیں۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا، اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلاق دے دیں تو اس سے بہتر جو ہے اللہ پاک آپ کو بیویاں عطا کرے گا، بدلے میں دے گا۔ خیر منکن مسلمات مومنات، کہ مسلم، مومنات مومن، قانتات فرما بردار، تائبات توبہ کرنے والیاں، عابدات عبادت کرنے والیاں، سائحات روزہ رکھنے والیاں، سیبات بیوہ ہوں یا وہ کماریاں ہوں، یعنی متعلقہ یا بیوہ ہوں یا کماریاں، اللہ تعالیٰ یہ اختیار رکھتا ہے کہ آپ سے بہتر پھر وہ بیویاں آپ کو دے گا۔
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، یہ جو انداز آپ دیکھ رہے ہیں نا کلام کا، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حوالے سے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ آپ خدا نخواستہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی تو آپ کو دگنی سزا دی جائے گی، دگنی سزا، یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں اس کو بیان کیا۔ تو دگنی سزا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو خاندان، یعنی میں ایک مثال اب دنیا کی طرف آ رہا ہوں، اپنے معاشرے کی طرف آ رہا ہوں، کہ اگر کسی کو کوئی اللہ نے کوئی مقام اور مرتبہ دیا ہوتا ہے، یا وہ کسی بڑے خاندان کی خاتون ہے یا کوئی مرد ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ زیادہ احتیاط کی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ان کی ایک رائے کے برابر بھی کوئی بات ہو تو اس کو معاشرے میں اسکینڈلائز کر دیا جاتا ہے، اس کو پہاڑ بنا دیا جاتا ہے، اور اس سے معاشرے میں ایک تشدد اور ایک افتراق اور ایک بے چینی اور ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی کی کوئی بات ہو، غلطی ہو، تو کوئی بھی اس کا نوٹس نہیں لیتا، لیکن کوئی بڑے خاندان کی خاتون ہو، یا کوئی علمی خاندان ہو سکتا ہے، کوئی سیاسی خاندان ہو سکتا ہے، کوئی کسی طرح کا بھی جو لوگوں میں ایک مقام ایک مرتبہ رکھتا ہے، تو وہ اس کی بات زیادہ نکلتی ہے باہر، اور زیادہ اس کو لوگ ڈسکس کرتے ہیں، وہ اس کو اسکینڈلائز کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو اس طرح کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ احتیاط برتتے ہیں، کیونکہ حاسدین بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں جو پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ انداز اختیار فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے حوالے سے، یہ در حقیقت ایک ان کو زیادہ احتیاط اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، زیادہ احتیاط اختیار کرنے کا فرمایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اب آپ دیکھیے کہ ذکر ہو گیا ازواج مطہرات کا، اب ایمان والوں سے کہا۔ اس سے مجھے جو بات سمجھ آتی ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم اس بات پر بھی اپنی اصلاح کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو ازواج مطہرات کا معاملہ ہے وہ ہو گیا، اب اپنی تم فکر کرو، یعنی ان اختلافات اور ان مسائل کی بنیاد پر بڑی بڑی عمارتیں اپنے فرقوں کی نہ کھڑی کرو، اور بڑے بڑے مناظرے نہ کرو، بڑی بڑی مجلسیں برپا نہ کرو، اس پر بڑی بڑی تقریریں نہ کرو، بلکہ کیا فرمایا کہ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم خود اپنے ایمان کے ذمہ دار ہو، اپنے عمل کے ذمہ دار ہو، اس طرف آؤ۔ کسی پر تنقید سے یا کسی کی باتیں اور روایات کو بیان کرنے سے تمہاری بخشش اور مغفرت اس کے ساتھ نہیں ہے تمہاری، بلکہ تم اپنی آخرت کو بھی تباہ کرو گے، دنیا کو بھی تباہ کرو گے۔ اس لیے اس معاملے میں احتیاط کا رویہ اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم اور اپنے خاندان کو، نارن آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، اور اس کا جو ٹھکانہ ہے اور اس کا جو ایندھن ہے وہ لوگ اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ، اور اس پر جو اس نار پر جو نگران ہیں نا وہ فرشتے ہیں، غلاظ سخت قسم کے، شداد طاقتور، لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم دے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، آج عذر مت کرو، اس لیے کہ یہ قیامت کا دن ہے، آج کوئی عذر نہیں چلنا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، وہی صرف تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف لوٹو خالص توبہ کرتے ہوئے، توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری سیئات کو تم سے مٹا دے گا، دور کر دے گا۔ یہ وہ بات جو میں بیان کر رہا تھا کہ توبہ بڑے گناہوں کی ہونی ہے، چھوٹے گناہ جو ان سے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو معاف کر دے گا۔ وہ انسانی مزاج کا نتیجہ بھی ہوتی ہیں، انسان آخر بشر ہے، انسان ہے، اس سے خطائیں ہوتی ہیں، یہ معاملہ اس کی زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے، لیکن اس میں بھی انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، اور کسی قسم کی زیادتی سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا، فرمایا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں اللہ داخل کرے گا باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں رسوا کرے گا نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ہیں ایمان والے، والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور چلے گا بین ایدیہم ان کے آگے، وبایمانہم اور ان کے دائیں، ویقولون اور وہ کہیں گے ربنا آتم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب تمام کر دے ہمارے لیے اپنے نور کو،
اور ہماری مغفرت فرما، انکا علی کل شیء قدیر، بے شک تو اوپر ہر شے کے قادر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، ایمان والوں کے آگے بھی نور اور دائیں طرف بھی نور ہوگا۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے اگر آپ سورۃ الحدید جو 57 نمبر ہے اس کی آیت 12 سے لے کر 14 تک اگر آپ اس کا ایک دفعہ مطالعہ کر لیں تو وہ اس سے جڑتی آیت ہے، وہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ نور جو ان سا ہے نا، یہ جب مسلمان مومن اور جب یہ اس طرح جا رہے ہوں گے، نور ان کے آگے اور ان کے دائیں ہوگا۔ جو منافق لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم بھی تو ایمان لائے تھے۔ تو قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ایک تو ہم دیوار کر دیں گے ان کے درمیان، مومن اور منافقوں کے درمیان ایک فرق قائم ہو جائے گا، ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک کہ یہ جو مومن بندے ہوں گے یہ کہیں گے بھئی تم تو انتظار میں رہتے تھے اور تم تو شک کرتے تھے۔ تو شک کرنے والے اور انتظار میں رہنے والے، یعنی جو نظریہ تشکیک ہے، یہ بھی یعنی شک میں نہیں رہنا چاہیے انسان کو، یقین، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن انسان کو یقین دیتا ہے۔ اور یہ میں کئی دفعہ بات کہہ چکا کہ علم یقینی یہی ہے جو قرآن ہے، جو وحی ہے۔ باقی جو ہے وہ علم ظنی ہے، چاہے وہ خواب کی صورت میں ہے، وہ خیال کی صورت میں ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ قرآن سے جو باہر ہے وہ علم ظنی ہے۔ تو آیت نمبر سورۃ الحدید 57 نمبر، آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک، یعنی 12، 13، 14، ان کا آپ 3 آیتوں کا مطالعہ بے شک آپ ہمارے اس کے سیشن کے بعد آپ بیٹھ کے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح 89 جو ہے سورۃ المائدہ، قرآن کی 5 نمبر صورت ہے، 5ویں، اور آیت نمبر ہے 89۔ اگر وقت ہمارے پاس اب ہوا تو 1 بجے سے پہلے اگر ہم فارغ ہو گئے تو پھر میں وہ آپ کو آیت کھول کر اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا کہ کافی لوگوں کو یہ مسئلہ ممکن ہے کہ پڑھ کر سمجھ نہ آئے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی کفار سے جہاد کیجیے، والمنافقین، اور منافقین سے بھی کیجیے، وغلظ علیہم، ان پر سختی کیجیے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ بری جگہ ہے۔ یہ منافقین ہی تھے جو ازواج مطہرات اور گھر کے معاملات میں کنسوئی کرنا، تجسس کرنا، تحسس کرنا اور باتوں کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، پھر سکینڈلائز کرنا، باتوں کو پھیلانا۔ پیغمبر کے ازواج سے ذرا سختی کے ساتھ اللہ نے یعنی تاکیداً یہ فرما دیا کہ ذرا خیال کریں ان چیزوں کا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے مثال دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ کس کی مثال دی؟ نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی۔ نوح کی عورت اور لوط کی عورت کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ یہ دونوں بدکار نہیں تھیں لیکن خائنات تھیں۔ قرآن نے یہی کہا کہ یہ خیانت کرنے والی تھیں۔ خیانت یہی تھی کہ پیغمبر سے بات سنی اور جا کر دشمنوں کو بتا دی۔ جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کے پاس دو فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے، خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں، تو جا کر حضرت لوط کی بیوی نے جا کر قوم کو بتا دیا کہ بھئی ہمارے گھر میں 2 لڑکے آئے ہوئے ہیں مہمان بن کر۔ تو وہ سارا جو قوم کے لوگ تھے بدماش، وہ لوگ حضرت لوط کے پاس پہنچ گئے۔ تو یہ خیانت حضرت لوط کی بیوی نے بھی کی اور حضرت نوح کی بیوی نے بھی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، کہ یہ دونوں جو ان سے یہ جو عورتیں ہیں یہ میرے 2 بندوں کے ماتحت تھیں، یعنی ماتحت سے مراد ان کی زوجیت میں تھی، صالحین، اور یہ دونوں بندے میرے صالح تھے۔ فخانتاہما، انہوں نے ان سے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اور اللہ کے مقابلے میں یہ ان کے کوئی کام نہ آ سکے۔ یہ دیکھیے کہ حضرت نوح اور حضرت لوط رسول ہو کر بھی اپنی بیویوں کے کام نہیں آئے۔ یہ واضح طور پر کیٹاگوریکلی اللہ نے اس بات کو بتا دیا کہ آپ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آپ جنت کے حقدار بنتے ہیں۔ آپ ایمان نہ لائیں یا ایمان لائیں تو پھر آپ نیکی کی طرف آپ کا رجحان نہ ہو، عمل صالح کی طرف رجحان نہ ہو، تو پھر یہ تعلق کافی نہیں رہے گا آپ کا کہ آپ نبی کی رسول کی بیوی ہیں یا رسول کی بیٹی ہیں یا آپ بہن ہیں یا آپ پھوپھی ہیں یا خالہ ہیں یا کوئی بھی آپ کا رشتہ ہے رسول سے۔ تو یہ نہیں، جیسے ہم نے درس حدیث میں یہ پڑھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے یہ فرمایا تھا کہ نبی کی بیٹی ہونا قیامت کے دن نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح یہ بنیاد ہے۔ باقی یہ تعلق کام آ جاتے ہیں جب انسان کے پاس بنیادی پونجی انسان کے پاس اگر ہو تو، یعنی ایک شخص ہے کہ اگر وہ بڑے باپ کا بیٹا ہے اور پھر وہ باپ کے نقش قدم پر چلتا ہوا علم اور عمل میں
آگے بڑھتا ہے، باپ کی پیروی کرتا ہے، اب اس کے بعد یہ چیز بھی بڑا وزن رکھتی ہے کہ جی وہ فلاں بڑے آدمی کا بیٹا ہے. لیکن اگر بڑا آدمی اپنی جگہ پر ایمان، عمل صالح اور علم رکھتا ہے اور بیٹا بالکل ہی اس کے اپوزٹ چل رہا ہے، فسق اور فجور میں آگے بڑھا ہوا ہے، نافرمانی میں آگے بڑھا ہوا ہے، تو اب اس کا بیٹا ہونا تو پھر کام نہیں آئے گا نا. تو اس بات کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے. یعنی آپ ایک چیز کا کلی طور پر انکار بھی نہ کیجئے اور ایک چیز کا آپ کلی طور پر اقرار بھی نہ کیجئے، آپ ایمان اور عمل صالح کو بنیاد بنائیے. وقیل ادخل النار، اور کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی امرات نوح کو اور امرات لوط کو. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرات فرعون، اور اللہ تعالیٰ نے مثال دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اب دیکھیے ایمان والوں کو اللہ نے کیا مثال دی، امرات فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے. نوح اور لوط کی بیوی کی مثال کافروں کو دی ہے، حالانکہ وہ نبی رسول کی بیویاں ہیں. ادھر فرعون کی بیوی ہے، کافر کی بیوی ہے، لیکن اس کی مثال ایمان والوں کو دی جا رہی. یعنی نسبت کفر کی بنیاد پر نسبت انسان کے کام آنے والی چیز نہیں ہے، اس سے انسان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے. اس لیے علماء نے یہ بات بیان کی ہے، بلکہ بڑے علماء نے فتاویٰ میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے نا جی میں آل رسول سے ہوں، میں سید ہوں، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جو عالم دین ہے، قرآن کا علم رکھنے والا ہے، تو یہ علماء نے کہا کہ وہ عالم دین جو بھی ہے بے شک اس کی کوئی ذات پات کیا ہے کیا نہیں ہے وہ نہیں میٹر کرتی. علم کی بنیاد پر وہ زیادہ عزت کا حقدار ہے، بڑی مسند کا حقدار ہے، کیونکہ وہ علم والا ہے. تو خود کو آل رسول کہتا ہے، خود کو سید کہتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کا ہم مطالعہ کریں گے تو میں یہ بات آپ کو بتاؤں گا کہ آل کا لفظ جو بولا گیا یہ ہر شخص کے لیے بولا گیا جو رسول کی اتباع اور پیروی کرتا ہے. رسول کا قرب، اللہ کا قرب اسی کو نصیب ہوتا ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بنیادی بات ہے. فرمایا اللہ نے مثال دی ایمان والوں کے لیے امرات فرعون، فرعون کی بیوی کی. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کیا کہتی ہے اللہ کی بندی، کہتی ہے رب ابنی، اے میرے رب بنا دے میرے لیے، عندک اپنے پاس، بیتن گھر، فی الجنت جنت میں. یعنی فرعون کے محل میں رہ کر بیزار ہے، کہتی مولا اپنے پاس مجھے کوئی گھر عطا کر دے. یعنی یہ اتنا بڑا گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل نہیں لگتا یہاں پر میرا. ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون سے نجات دے، وعملی، اور اس کے عمل سے نجات دے. یعنی کہیں اس کی پھٹکار اور اس کے اعمال کا وبال جو ان سے مجھ پر نہ آدم پڑے، مولا مجھے اس سے محفوظ رکھ. ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے نجات دے ظالم قوم سے. ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا، اب حضرت مریم کا ذکر ہے. مریم بنت عمران، اب عمران ممکن ہے آل عمران سے تعلق ہونے کی وجہ سے بنت عمران کہا گیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران آپ کے والد کا نام ہو. فرمایا مریم عمران کی بیٹی کی اب مثال اللہ نے دی ایمان والوں کو کہ جس نے اپنے فرج کی، اپنے عصمت کی حفاظت کی. اب فرج سے مراد جو ان سے ہے، اگر اس میں یعنی اس کا مطالعہ کیا جائے اس لفظ کا، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر حوالے سے اپنے آپ کو اس عمل سے بچانا جو شیطانی عمل ہوتا ہے، جو ہدایت سے ہٹا ہوا ہوتا ہے. یعنی زبان ہے، آنکھیں ہیں، انسان کی گفتگو ہے، انسان کا سننا ہے، ہاتھوں کا استعمال ہے، پاؤں کا چلنا ہے، یعنی اپنے آپ کو ہر طریقے سے اپنی حفاظت کرنا. فنفخنا فی من روحنا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام میں. وصدقت بکلمات ربہا، اور پھر اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی. وکانت من القانتین، اور وہ ہمارے فرما برداروں میں سے تھی. یعنی حضرت مریم علیہ السلام قانتین یعنی قانتات، قانتہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار. اب یہ جو قانتین ہیں اس کا مطلب یعنی پوری توجہ کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اور دل کے ساتھ جو فرما برداری ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر سورۃ التحریم کا اختتام ہوتا ہے. میں آپ کو
ایک منٹ ایک سیکنڈ مجھے دیجیے، میں کتاب لے لوں دوسری. آجک سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 89. یہ چونکہ کفارہ کا مسئلہ ہے تو میں اس کی وضاحت کر دوں، کیونکہ بہت سے میری بہنوں کو، بیٹیوں کو شاید یہ مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا، تو میں اس کو ذرا وضاحت کر دوں تو بہتر ہو جائے گا. فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تم سے لغو جو تمہاری قسمیں ہیں، جو بلا ارادہ تم قسم کھا لیتے ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا. ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرتا ہے، یعنی اس پہ گرفت کرتا ہے، اس قسم پہ جو تم مضبوط قسم تم کھاتے ہو نا، پکی قسم. فکفارۃ، اس کا کفارہ یہ کہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. تو فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کا کھانا ہے، یعنی درمیانہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا پھر ان 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر لباس پہنا دینا، یا پھر او تحریر رقبہ، یا گردن کا آزاد کرنا. یہ وہ بات ہے جو میں نے پہلے غلاموں کی آزادی کے حوالے سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ، اور کفارہ ہے اس میں بھی اللہ نے کہا کہ غلام کو آزاد کرو، دیت میں کہا غلام کو آزاد کرو، روزوں کے حوالے سے اور بہت سے حوالے سے بیان کیا گیا. زہار میں بھی غلاموں کی آزادی کو ذکر کیا گیا. تو یہاں پر فرمایا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اگر نہیں کھانا کھلا سکتے تو پھر 10 مسکینوں کو کھانے کی جگہ کپڑے، یا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے پھر ایک غلام کو آزاد کر دو. فمن لم یجد فصیام 3 ایام، پھر جو شخص یہ نہیں پاتا تو پھر وہ 3 روزے رکھ لے. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. اذا حلفتم، جب تم قسم کھا لو. واحفظوا ایمانکم، اور پھر اپنی قسموں کی حفاظت کرو. یعنی اگر کسی وجہ سے آپ کوئی قسم کھا لیتا ہے انسان کہ بھئی یہ کام میں نہیں آئندہ کروں گا، اور بڑی پکی نیت سے قسم کھاتا ہے، ارادے سے، تو پھر وہ اس پر عمل کرے گا جب اگر وہ اس قسم کو توڑتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو، ویسے وہ قسم کے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو اس کا تو لازمی ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کو توڑ ہی دے. تو اس لیے 10 مسکینوں کا کھانا ہے، یا پھر یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑا، یا یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر ایک غلام کی آزادی. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 3 دن کے روزے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ دیکھیے کہ کتنی حکمت ہے اس میں کہ آپشن اللہ تعالیٰ نے 2-3 دے دی ہیں. یہ بڑی آسانی کی بات ہو جاتی ہے. اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو ممکن ہے بہت سے لوگ نہ کھلا پاتے. تو یا غلام کی آزادی، تو غلام کی آزادی تو آج ہے نہیں. تو اس کا حل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جیسے کوئی قیدی ہے، اس کو ایک خاص رقم میں جتنے بھی قیدی چھوٹ سکتے ہیں ان قیدیوں کی رقم ادا کی جا سکتی ہے. وہ قیدی کہ جن کا ریکارڈ اچھا ہوتا ہے، جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، دوسروں کو پڑھاتے ہیں، وہ بیچارے کسی نہ کسی کے کیس میں بعض اوقات بے گناہ بھی پھنس جاتے ہیں. اگر گناہ گار بھی ہیں تو توبہ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو سنوار لیتے ہیں، بہتر کر لیتے ہیں، تو وہ غلام کی آزادی کی جگہ وہ بھی آزاد کیے جا سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر یہ بھی کچھ نہیں ہے تو پھر 3 دن کے روزے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھ دی ہمارے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم سورۃ الاحزاب کو ہم شروع کریں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا. میرا خیال یہ تھا کہ شاید ہم رمضان کے دن ہمارے پورے ہو جائیں گے. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے اور آخری دن پھر بھی 1-2 دن بچ جائیں گے. تو انشاءاللہ ہم سورۃ الاحزاب جو ہے وہ کل ہم شروع کریں گے. اللہ پاک جو ہم نے سنا، جو ہم نے کہا، ہمیں اس پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.